یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے. سورہ بقرہ میں 133 نمبر کی آیت. جب ان کی موت قریبی تو سارے بچوں کو بلایا. بولو اے میرے بچوں کہ میرے بعد تم کس کی تم پرستش کرو گے؟ کون ہے؟ پیغمبر یعقوب علیہ السلام. لقب ہے اسرائیل. ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، جو آج یہودی کے نام سے ہم جانتے ہیں. ہے پیغمبر، لیکن فکر ہے اولاد پیغمبر کی ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی تم پرستش کرو گے؟ بچے تو دین پر تھے. انا لہو مسلمین، ہم تو ایمان والے ہیں. والد صاحب ہم اسی اللہ کی الہکم واحد، وہی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو آپ کا ہے، آپ کے بڑوں کا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کا ہے، اسماعیل کا ہے، اسحاق کا ہے. وہ ایک ہی معبود ہے، اسی کی ہم پرستش کریں گے. اور ہم تو ایمان والے ہیں. جواب یہ بچوں نے دے دیا. جواب تو بچوں نے دے دیا. یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ میرے بچے میرے بعد ایک معبود کی پرستش کریں گے. چلو ٹھیک ہے. یہی یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا ایک اولاد کا نام ہے یوسف علیہ السلام. واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر انداز میں عنوان کو لگ کر مجھے چلنا ہے اور وقت پر بات بھی پوری کرنی ہے. یعنی بالکل مختصر انداز میں بات کو پیش کر دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام مصر کے بنے گورنر. بادشاہ بھی بڑا خوش تھا حضرت یوسف سے. تعبیر خواب کی بہترین جانتے تھے اور سلطنت کی باغڈور اچھی طریقے سے چلا سکتے تھے. بادشاہ بڑا خوش تھا. پوری باغڈور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی. یہاں پر بچے جب دیکھا کہ یوسف میرا بھائی مصر میں ہے، گورنر ہے، بادشاہ کی جگہ پر ہے، تو سارے کے سارے بھائی جو مصر میں سیٹل ہو گئے، مقیم ہو گئے. وہاں پر ملک شام کو چھوڑا، مصر کے طرف چلے گئے. اب ایک وقفہ نکل گیا، ایک عرصہ نکل گیا. یہ تھے 12 بھائی. یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بھائی. حضرت یوسف کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ 12 بھائی وہاں پر بسے ہیں. ایک عرصہ گزر جانے کے بعد یہ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ 6 لاکھ کے قریب ہو گئے. 12 بھائی، 12 قبیلے تھے، 6 لاکھ کے قریب مصر میں یہ بس گئے. اب قدرت کا نظام بھی چلتا تھا. فرعون نام کا ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ وہاں پر مسلط ہوا. فرعون کا نام تو زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن کوئی نئے لوگ، بے پارے قسم کے بھی لوگ آ جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا میں اس لیے خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی نئے جو دین کے ماحول سے نہیں لگے تو کم سے کم ان کو بھی تھوڑی معلومات ہو جائے. تو فرعون نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو خدا منوایا. لوگوں کے پاس خدائی دعویٰ کر ڈالا. اور دربار میں، اس کے دربار میں ایک سے بڑھ کر ایک نجومی اور ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر وہاں موجود تھے. ان جادوگروں کے سہارے سے، نجومی کے سہارے سے، یعنی ستاروں کی چال کو دیکھتے ہوئے، شاستر دکھانے والے، جوتش شاستر، تو ان کے سہارے سے اس کی سلطنت چلتی تھی. اب یہ ماحول ملا ہے. 6 لاکھ جو بنی اسرائیل تھے وہیں پر تھے. فرعون نے خدائی دعویٰ کیا. دھیرے دھیرے اس نے پورے مصر کو کارڈن کر ڈالا. 6 لاکھ جو بنی اسرائیل تھے ان کو سب کو دھیرے دھیرے کرتے ہوئے غلام بنا دیا. اس پر ظلم کرنے لگا، یہاں تک کہ ظلم اتنا حد سے بڑھ گیا کہ وہ بیزار ہو چکے تھے. اللہ نے کچھ کرم کر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کرم ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو نازل فرمایا. اور جب دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ حد سے زیادہ ظلم ہے، اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، راتوں رات اپنی قوم والوں کو لے کر نکل جاؤ. قرآن کریم میں ساری چیزیں موجود ہیں. راتوں رات. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماحول کا اثر، صحبت کی اثر کیسی ہوتی ہے یہ ہم کو جاننا ہے، اور پھر ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے وہ ہم کو جاننا ہے. ایک ماحول ہم کو ملتا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں تو سمجھ لیتے کہ ہم پورے دیندار ہو چکے. نہیں، ایمان دل میں کیا ہے وہ اس کو بھی تلاش کرنی ہے. ہمارے اولاد کے دل میں ایمان کی تقویت کیا ہے وہ تلاش کرنی ہے. ہماری اولاد کہاں تک پہنچی وہ تلاش کرنی ہے. ہماری نسلیں کس طرح دن پر رہے گی وہ تلاش کرنی ہے. تو یہاں پر 6 لاکھ کے قریب سب کے سب غلام بن گئے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو راتوں رات نکلو. راتوں رات یہ نکلے ہیں. جب مصر سے باہر نکلے اور علاقے کی طرف جانے کے لیے تو راستے میں ایک سمندر تھا. قرآن میں بحر کہا گیا ہے. بحر دریا تھا. تو دریا پار کرنا تھا تو کیا کرے؟ سب رک گئے وہاں پر. صبح کا جب وقت ہوا ہلکی سی جب روشنی نظر آئی ہے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم سبتی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں گے، یہاں تو راہ ہے ہی نہیں، اور اگر فرعون کو پتہ چلے گا تو ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، پورا لشکر لے کر آئیں گے، ایک بھی بچیں گے نہیں ہم. اے موسیٰ ہم تو پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فکر مت کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو فرعون والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سب نکل گئے ہیں. فرعون نے لشکر جلدی سے تیار کیا. بڑی رفتار سے آ رہے تھے، سواری پر تھے دور لیکن بڑی رفتار سے آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں. اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ تو کرم کر دے. اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، مارو، دریا پر مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا لی اور زور سے ایک ظرف مارا ہے پانی پر، دریا پر ایک ظرف مارا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو ایک ظرف، لیکن اللہ نے 12 راہوں کے کھول کر رکھ دی. سوکھی راہ، 12 راہیں سوکھی کھل گئی. یہ 12 اس لیے کہ یہ 12 قبیلے تھے. 12 راہوں کو اللہ نے کھول دی اور ہر راہ کو ہر قبیلے والے نے پہچان لیا. جس طریقے سے اپنی اولاد کو پہچانتے اس طریقے سے اپنی راہوں کو پہچان لیا. پانی کو اللہ نے کر دیا معلق، اور اللہ کی قدرت، پانی ہو گیا معلق. اور پھر اللہ نے اپنی یہ قدرت چلائی کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے. ایک قبیلے والے یہاں سے گزرتے، دوسرے قبیلے وہاں سے گزرتے ہیں، پانی معلق ہے، ایک دوسرے سے دیکھ بھی سکتے تھے. ایک دوسرے جو بات کرتے تھے اس کی آواز بھی اللہ پہنچاتے تھے. یہاں تک اللہ نے اپنی قدرت چلائی، یہاں تک مدد کی. اب اس لیے کہ کسی قبیلے والوں کو یہ نہ لگے کہ ہم تو چل رہے ہیں لیکن ہمارے دوسرے بھائیوں کا کیا ہوگا. 12 کے 12 قبیلے سارے کے سارے سمندر پار کرتے وہاں سے نکلے ہیں. جب نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے. فرعون بالکل قریب آ گیا. فرعون نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل پانی سے نکلتے ہیں تو جب وہ نکلے تو ہم کو کیا تکلیف. اس نے اپنے لشکر کو لیا، خود بھی چلا. پانی میں جب چلے ہیں اور آدھے راستے میں جب پہنچے اور پورا لشکر جب دریا میں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو حکم کر دیا، ملا دے اپنے آپ کو ملا دیا. بنی اسرائیل دور ہے، دیکھ رہے، ڈر رہے کہاں پر ہے، اس لیے کہ ظلم معلوم تھا کہ ایک ہی گردن بچنے والی نہیں. دور سے دیکھا کہ پانی مل چکا ہے، سارے لوگ غرق ہو رہے، فرعون بھی غرق ہوا، پورا لشکر غرق ہوا. یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دکھا. قرآن کریم میں منظر کو ان کو یاد دلایا. جب یہ ناشکری کرتے تھے اللہ بتاتے کہ تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کیسے ہم نے راہ دکھائی اور کیسے وہ غرق ہو رہے تھے. اپنی نگاہوں سے تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو. اب جب کنارے پر دیکھا کہ لشکر غرق ہو چکا ہے، سر سجدے میں رکھ کر شکر گزاری کی. یہ 10ویں محرم کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور یہ حکم کر دیا کہ ہر 10ویں کو محرم کو ہم شکر گزاری کا روزہ رکھیں گے. ہمارے یہاں پر روایت مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینے پہنچے تو دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی رکھو روزہ، کوئی بات نہیں. اب بات یہ چل رہی ہے کہ یہاں پر ہی ان کو تو نجات ملی، پیغمبر کی اولاد ہے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہے. پھر یہ آ کر بسے کہاں پر؟ مصر میں، کیونکہ فرعون غرق ہو چکا، لشکر غرق ہو چکا، اب بس گئے. اب یہ کہنے لگے کہ اب تو ہم غلامی تو نہیں ہے، کوئی کام کاج تو نہیں ہے، اب اللہ سے احکام مانگ لے، اللہ سے کتاب مانگ لے. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں. 30 رات کا وعدہ کیا گیا. 30 رات موسیٰ علیہ السلام کو سورہ اعراف میں 17واں رکوع ہے، 30 رات کا وعدہ کیا گیا. سورہ بقرہ میں 6 رکوع میں 40 رات بتائی گئی. یہ بھی قرآن کی خوبی ہے. انسان کے دل میں جب مرض ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایک جگہ پر اللہ 30 کہتے ہیں، دوسری جگہ پر 40 کہتے ہیں، لیکن ہر چیز میں حکمت، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. تو یہاں پر 30 رات کا وعدہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ 30 رات کا وعدہ دیا ہے، احکام ہے، کتاب ہے، جو دینی دے دیں گے. طور پہاڑ پر جا کر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے رخصت ہوئے. ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، ذمہ داری دے دی کہ بھائی یہ سب ان کو دھیان رکھ رہا. اب 1 مہینہ ہو گیا. جو لوگ فرعون کے دربار میں رہتے تھے
ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ فرعون کی پرستش ہوتی ہے. کون ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، پیغمبر کی اولاد. یہ یاد رہیے، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود ماحول ملنے پر ایمان خطرے میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو گنتی نہیں ہے، اس لیے ہم کو زیادہ خیال کرنا چاہیے ہماری طرف، ہماری اولاد کی طرف، ہمارے قبیلے والوں کی طرف. اب یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر گئے، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. 30 رات نکل گئی. 30 رات تو یہ جیسے ویسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا. وہاں پر دیکھتے تھے کہ صنم کی پرستش بھی ہوتی ہے، فرعون کی پرستش ہوتی تھی. تو کچھ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کے دل میں مرض تھا، روگ، بیماری تھی. ان کے دل میں تھے تو پیغمبر کی اولاد، لیکن دل میں بیماری تھی کہ صنم کی بھی پرستش ہونی چاہیے. ابھی فرعون اپنی خدائی دعویٰ کرتا ہے، انسان کی بھی پرستش ہونی چاہیے. یہ کچھ ان کے دماغ کے اندر یہ بیماریاں تھیں. اب موسیٰ علیہ السلام 30 دن تو نکال ڈالے. اللہ نے پھر کہا کہ 40 دن. تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے. 30 دن جب ہو گیا، وعدہ پورا ہوا، تو انہوں نے سوچا میں مسواک کر لوں. مسواک جب کیے تو فرشتے آ گئے. اللہ نے کہا کہ 40 دن 10 دن بڑھا دیا گیا. فرشتوں نے آ کر عرض کیا، حضرت بات تو یہ ہے کہ آپ کے منہ کی بو ہم کو بڑی پسند تھی، آپ کے روزے کی منہ کی بو ہم کو بڑی پسند تھی، لیکن آپ نے مسواک کر ڈالا، آپ 10 دن بڑھ گئے. وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اور بھی راز ہے، اور بھی اللہ کی حکمت ہے، اور بھی اس میں وجہ ہے. 30 رات جب پوری ہوئی اور لوگوں کو پتا چلا بنی اسرائیل میں جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دل میں بیماری اور مرض تھا، وہ اوپر نیچے ہونے لگے. ارے موسیٰ تو 1 مہینہ کا کہہ کے 1 مہینے کے اوپر اتنے دن ہو گئے، اب کیا کریں؟ جب تک موسیٰ نہیں آتا تو ہم اور کسی چیز کی پرستش کرنے لگے. اتنے دن تو ہم نے نکال دی. جن کے دل میں بیماری تھی وہ اوپر نیچے ہونے لگے. ایک زیادہ سخت تھا، سامری جس کا نام ہے، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب تک موسیٰ نہیں آتا تو ہم ایک صنم بنا لیتے، ہم پرستش شروع کر دیتے ہیں. سارے لوگوں کا سونا جمع کیا گیا. سونا جمع کرنے کے بعد اس کو پگھلایا گیا. پگھلانے کے بعد میں اس کا ایک صنم بنایا گیا اور لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر ڈالی. صنم کی. کون ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. صنم کی پرستش شروع کر دی. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانے لگے کہ بھائی اس طریقے سے تم صنم کی پرستش مت کرو، یہ سارے کام مت کرو، اللہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن قوم 1 کے 2 ہونے کو تیار نہیں. جب زیادہ سمجھانے لگے تو دھمکی دے دی کہ ہم تجھے مار ڈالیں گے. اب یہ خاموش ہو گئے. 40 وہاں پر موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر یہ صنم کی پرستش شروع ہو گئی. روزانہ وہ لوگ ناچتے تھے، سنگیت بجاتے تھے، میوزک بجاتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے. دوسری طرف 10 دن بڑھ گئے. 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تختیہ دیا، کتاب دی، جو بھی اللہ کے احکام تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جب اتر رہے تو دیکھا تو قوم کے کچھ لوگ جو ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے اس صنم کی پرستش میں لگے ہیں، ناچ رہے، سنگیت بجا رہے، طبلے بجا رہے اور اس کی پرستش کر رہے ہیں گم پھر کے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو گئے. تختیاں تھی وہ ایک طرف رکھ دی. بھائی ہارون تھا، اس کے بال پکڑ لیے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ قوم کا دھیان رکھنے، تو نے کیا کیا؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ نہیں، بات تو یہ تھی کہ میں نے تو خوب محنت کی، لیکن آخرکار جب حد سے زیادہ میں نے کوشش کی تو یہ کہنے لگے ہم تو لوگ تو تجھ کو مار ڈالیں گے. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو تو چھوڑ دیا، بال چھوڑ دیے. پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہے؟ تو تلاش کرنے پہ پتہ چلا کہ جن کے دلوں میں روگ تھے انہوں نے پرستش شروع کی. مین آدمی تھا سامری. سامری کو پوچھا بتا کیوں کیا تو نے؟ تو کہا کہ میرے جی نے کہا یہ کرو، میرے جی نے کہا یہ کرو. ٹھیک ہے، اب تیری یہ حالت ہوگی کسی کو تو چھو نہیں سکیں گا. اس کی یہ حالت ہوئی کہ اگر کسی کو ہاتھ لگ جاتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا، اتنا کپ کپی والا بخار چڑھ جاتا کہ مرنے جیسے ہو جاتے. اگر کسی نے اس کو چھو لیا تو بھی یہ حالت، یہ اگر کسی کو چھو لیتا تو دونوں کی حالت خراب ہو جاتی. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں تیرا رہنا مناسب نہیں ہے، جنگل میں. وہیں پر اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی. اب یہ تو ہو چکا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کی طرف رخ کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تھے کہ مجھ کو انہوں نے کتاب مانگی. دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 راہوں کے کھلی سمندر میں فرعون کو غرق کیا، فرعون والوں کو غرق کیا. اللہ تعالیٰ نے وارث بنائے، مصر کے وارث بنائے. اس کے باوجود میری قوم نے اس طریقے سے نافرمانی کی. اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ میں کیا کروں، رو کر دعا کرتے ہیں اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا کیا ہے؟
انہوں نے گناہ تو کر دیا. لوگ شرک کے گناہ کو بڑا ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں. کبھی قرآن اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اللہ کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر چاہے جو گناہ ہو معاف ہو جائے گا, شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر اونچی تعلیم کسی کی ہو نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب پیشانی جھکے تو اللہ ہی کے سامنے جھکے, جب پیشانی جھکے تو اللہ ہی کے سامنے جھکے, اور جب ہاتھ اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ضرورت ہے تو تم اللہ سے مانگو. لیکن اس کے باوجود ماحول میں ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہے خدا کی ذات سے ہٹانے کی زبردست محنت کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرمایا, کیا ان سے بڑھ کر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ کیا کروں میں؟ تو کہا کہ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میری ذات کے ساتھ انہوں نے شریک کر ڈالا صنم کو. اب ان کا کفارہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی گردن کو مار دی جائے, ان کو ذبح کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے, ایک اجازت تو ہے, اگر جہنم میں چلے جائیں تو کیا بہتر تو ہے کم سے کم ایک کفارہ تو ملا. قوم کو سمجھایا بڑی محبت سے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بھائی جیسے ویسے پوری ہو جائے گی, اگر تم نے یہ کفارہ نہیں دیا, تم نے اپنی جان کو ہلاک نہیں کیا, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تم داخل ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے. لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. موسیٰ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے لیکن ساتھ میں دل میں ان کے لیے محبت بھی تھی. حضرت موسیٰ نے جب سمجھایا تو بات کو سمجھ میں آ گئی, لوگ تیار ہوئے. اب اللہ نے حکم کر دیا کہ جو لوگ بس صنم کی پرستی جو نہیں کیے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے, جنہوں نے صنم کی پرستش کی ہے جو نہیں کی ہے وہ کرنے والوں کو ذبح کر ڈالے. اللہ نے طے کر دیا. صبح سے یہ طے ہوا, صبح سے قتل عام شروع ہوا. کافی تعداد میں لوگ تھے. صبح سے جب قتل عام شروع ہوا تو تفسیروں میں لکھا گیا کہ شام تک 70,000 کو ذبح کر دیا گیا بنی اسرائیل کو. پیغمبر کی اولاد شرک کرنے کے وجہ سے 70,000 کو ذبح کر دیا گیا. بے قرار ہو گئے, موسیٰ اور ہارون بے قرار ہو گئے. سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ اب تو کرم کر دے, اب تو ہم کو معاف کر دے. اللہ نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب یہ موقوف کر دو. پھر اللہ نے معاف کر دیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یعقوب پیغمبر ہے علیہ السلام. موت کے وقت بچوں کو بلایا, ہے کون کہنے والے پوچھنے والے؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر, سننے والے پیغمبر کی اولاد. وصیت کیا کرتے ہیں کہ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ آج ہم وصیت کرتے ہیں تو ہمارے ورثے کی وصیت کرتے ہیں, ہمارے گھر کے, ہمارے ornaments کے, ہماری پراپرٹی کی وصیت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. کبھی ہم نے کہا کہ بھائی میرے بعد کس کی تم پرستش کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر تو یہ وصیت کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کیا ہے اور نہیں کیا, تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ بتاؤ کہ ہمارے بعد کس کی پرستش کرو میرے موت کے بعد. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود, وعدہ لینے کے باوجود, فرعون کے دربار میں جو ماحول ملا, فرعون کی پرستش, صنم کی پرستش, برسوں تک وہاں چلتے پھرتے رہے, ماحول کا اثر ہوا, ان کے دل و دماغ پر وہ بیماری چھا گئی, دل میں مرض پیدا ہو گیا. اب ان لوگوں نے پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود صنم کی پرستش کر دی. تو جب پیغمبر کی اولاد کی یہ حالت ہو سکتی ہے تو بتاؤ کہ ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ماحول کا اثر دل پر بڑا زبردست پہنچتا ہے. صحبت ہوتی ہے ویسی اثر ہوتی ہے.